اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج مزید سورہ یونس کی 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون۔ اور آپ انہیں نوح کا واقعہ سنائیں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور آیات الہی کے ذریعے سے نصیحت کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہے تو میں نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا ہے، مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے، پس تم اور تمہارے شریک اپنی فکر کو جمع کر لو تاکہ تم نے جس بھی سلوک کا فیصلہ کرنا ہے کر لو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ ناظرین، آپ نے اس نورانی آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنا۔ اب آئیے اس آیت کے نکات پر گفتگو کریں۔ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی استقامت اور دشمن کی دھمکیوں کے مقابلے میں خدا کی غیبی امداد پر ان کے یقین کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ وہ دشمنوں کی دھمکیوں سے ذرہ برابر بھی مرعوب نہیں ہوئے تھے۔ روایات بیان کرتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں نماز ظہر سے پہلے لشکر یزید کے سامنے یہ آیت پڑھی تھی۔ اس آیت کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ 1. لوگوں کو اہم اور فائدہ مند تاریخی واقعات اور فلسفہ تاریخ سے آگاہ کرنا رہبر کی ذمہ داری ہے۔ 2. انبیاء کا تعلق عوام سے تھا اور وہ اپنے مخالفین کے آخری لمحات تک بھی انہیں بھلائی کی دعوت دیتے رہے۔ 3. جب دل ہی سیاہ ہو جائیں تو پھر انبیاء کی پند و نصیحت بھی ناگوار گزرنے لگتی ہے۔ 4. انبیاء کی استقامت اور مبارزہ طلبی کا اہم سبب یہ تھا کہ انہیں اپنے مقصد کی صداقت پر یقین تھا۔ 5. انبیاء اپنے مخالفین کو مبارزے کے لیے طلب کرتے ہیں۔ 6. انبیاء خدا پر توکل کرتے تھے اور مخالفین کی قوت کو حقیر جانتے تھے اور اہل ایمان کو درس شجاعت دیتے تھے اور ہر طرح کی مخالف قوتوں کو بیکار سمجھتے تھے۔ اجمعوا امرکم ثم اقضوا۔ واضح رہے کہ مکے میں مسلمان اقلیت میں تھے۔ مکے کے ماحول میں رہ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کو تلاوت کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ شجاعت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے۔ 7. صحیح تدبر و غور و فکر، تمام قوتوں کو جمع کرنا اور حتمی فیصلے پر ہی مبارزہ یعنی جنگ کا دار و مدار ہے۔ 8. انبیاء شہادت سے خوف زدہ نہیں تھے۔ آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اگر تم دعوت الہی سے پشت کرتے ہو تو میں نے تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کی ہے،
میرا اجر تو بس اللہ کے ذمے ہے اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں فرما بردار ہو جاؤں۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے اہم نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ عام طور پر پریشانی یا جان کی وجہ سے ہوتی ہے یا مال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سابقہ آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی نوح کو کافروں کی سازشوں کی کوئی پرواہ نہ تھی، جبکہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت نوح کو ان کی دولت سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ ایک، لوگ انبیاء کے پیغام کو قبول کریں یا نہ کریں، انبیاء کی دعوت پر اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ دو، کامیاب مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی دولت پر نظر نہ رکھتا ہو اور تبلیغ اسلام کے لیے اجرت کا طلبگار نہ ہو۔ تین، انبیاء اپنی تبلیغ کے عوض لوگوں سے نہ تو دولت کا سوال کرتے ہیں اور نہ ہی ذاتی خدمت چاہتے ہیں۔ چار، اگر تمام لوگ بھی دین سے منحرف ہو جائیں تو اس سے رہبر الہی کی تبلیغ میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ دین الہی کے سامنے سراپا تسلیم ہوتا ہے۔ پانچ، جسے آخرت کی جزا کا یقین ہوتا ہے تو وہ دنیاوی اجرت سے مانوس نہیں ہوتا۔ چھ، تمام انبیاء خدا کے حضور سراپا تسلیم تھے۔ سات، اگر وہ چاہتا کہ لوگوں کو خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی تبلیغ کرے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ خود وادی تسلیم میں قدم رکھے۔ آٹھ، اگر عصر حاضر کے لوگ حق سے اعتراض کریں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ میں سراپا تسلیم افراد بھی دکھائی دیتے ہیں، تم ان سے رابطہ پیدا کرو۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔